بیماری دے کے یاد کیا, غربت دے کے یاد کیا, کوئی ایک دن رات کے کھانے کے لیے چیز نہیں, اللہ نے اسے یاد کیا. چنانچہ رابعہ بصری پر جس روز بلا نازل ہوتی, حضرت رابعہ بصری کا بہت بڑا مقام ہے ولایت میں, عورتوں کے ولایت کے اندر ایک مقام ہے. جس روز آپ پر مصیبت نازل ہوتی وہ خوشی منایا کرتی, اور جس روز بلا نہ ان پہ نازل ہوتی, کوئی غم نہ آتا, تو وہ بہت رویا کرتی تھی اور پریشان ہو جایا کرتی تھی. حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ اس کو کرنا چاہیے جو دوست کی مصیبت آنے پر صبر اختیار کرے, کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے, دوست کی مصیبت دوست کے واسطے ہے. غربت اگر تو برداشت کرتا ہے تو یہ اللہ کے واسطے ہے, بیماری کو تو برداشت کرتا ہے تو یہ اللہ کے واسطے ہے, یہ تیری نجات کا راستہ ہے صبر. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. محبت الہی کی بات ہو رہی ہے, ریگولر اسی کے اوپر جمعے چل رہے ہیں. تمام جمعۃ المبارک میں محبت الہی کی گفتگو ہے, لطائف امر کی بات ہوتی ہے, لطیفہ قلب کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں. جب انسان اللہ کے ذکر میں جاتا ہے, نیکی کی طرف جاتا ہے, نیکی کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے, اللہ کی عبادات کے اندر مصروف ہوتا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, تو پھر اسے یہ تیار رہنا چاہیے اور اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کی آزمائش بھی ہوگی, اب اس کو آزمایا بھی جائے گا, اب اس کو دیکھا بھی جائے گا, اب اس کو پرکھا بھی جائے گا. کبھی کس وجہ سے, کبھی مال کی وجہ سے, کبھی اس کے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے, کبھی ثمرات کی وجہ سے, کبھی اس کی اولاد کی وجہ سے, کبھی تنگی رزق کی وجہ سے اس کو آزمایا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ یہ استقامت میں کتنا درجہ رکھتا ہے, مصیبت میں, تکلیف میں یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے, اور خوشحالی میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے, ایک بار نہیں 90 بار جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اکثر نیکیوں اور درجات کو اس کی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا کہ ان کا صبر کا جو پھل قرار دیا گیا ہے وہ پھل اس کو ملے گا اس صبر کے اوپر, اور وہ پھل کسی دنیا دار نے نہیں دینا, وہ پھل اللہ نے دینا ہے اس بندے کو. اور اس کے متعلق قرآن کے اندر واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے, ضرور آزمائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ضرور آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور آزمائیں گے, یعنی یہ بات واضح ہو گئی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مصیبت جادو کے ساتھ آئی, مصیبت تعویذات کے ساتھ آئی, میرے اوپر مصیبت جو ہے جنوں کی وجہ سے آ گئی, میرے اوپر مصیبت جو ہے اس وجہ سے آئی, نہیں. اللہ فرما رہا ہے آزمانا ہے میں نے انہیں, ہر حال میں آزمانا ہے جو میرے راہ پر چلیں گے. اللہ کی آزمائش پہ مومنوں پورا اترنا ہے, اور اسے خوف دیا جائے گا, پھر اسے مصیبت کے اندر اسے آزمایا جائے گا. کبھی خوف آئے گا, کبھی بھوک آئے گی, من الخوف والجوع من الاموال والانفس والثمرات, پھر انہیں خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا, بھوک کے ساتھ, تنگ دستی کے ساتھ, غربت کے ساتھ ان کو آزمایا جائے گا, پھر مال کے ساتھ ان کو آزمایا جائے گا, والانفس, اور پھر ان کی جانوں کے ساتھ ان کو آزمایا جائے گا. مصیبت کے اندر انسان کتنا ثابت قدم رہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کتنا واضح فرما رہا ہے واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جملہ بہت آسان ہے, پڑھنے میں بہت آسان ہے, بار بار جب سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل معمولی سا جملہ ہے. نہیں, اتنی بڑی بشارت ہے, اتنا بڑا انعام ہے, اتنی بڑی سند ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میری طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ جب تم صبر کرو گے, تم خاموشی اختیار کرو گے, تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, تم گالی نہیں دو گے, تم بے صبری نہیں کرو گے, تم اللہ کو نہیں بھولو گے, اللہ سے شکوہ نہیں کرو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا تمہیں چھوڑ جائے, سارا زمانہ تجھے چھوڑ جائے, تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟
ساری دنیا کے بینک آپ کے پاس ہو جائیں تب بھی بیکار ہے. ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے سب بھی بیکار ہے اگر رب روٹھا ہوا ہے. اگر رب راضی ہے, مولا راضی ہے, کریم رب راضی ہے, اللہ کی رضا ہے, تو پھر ساری دنیا روٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تو راضی ہے. اللہ کو راضی رکھنا ہے ہر مصیبت کے اندر. اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر بندے کو کسی نہ کسی آزمائش میں, ابتلا میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ بندے اللہ کی محبت میں پختگی کا ظہور ہو جائے. دیکھیں سونا جو ہوتا ہے, اگر سونا نکلتا ہے جہاں سے آپ دیکھیں تو وہ کالا سیاہ ہوتا ہے, آپ پہچان ہی نہ سکے. پھر اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, پھر جو ہے اسے بنانے والا اس کے ڈیزائن کو بناتا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو رنگ چڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کلر دیتا ہے اور آگ کے اندر اس کو ڈالتا ہے. یاد رکھیے اللہ کی محبت جو ہے پختگی کے لیے, اس محبت کے اندر مصیبتیں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی. بندے کو قرب الہی اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ مصیبتوں سے نہ گزرے. نبی اور رسول جو تمام انسانوں سے افضل ہیں, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول, اللہ کی طرف سے نامزد افراد, ان پہ کتنی مصیبتیں آئیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مصیبتوں کو اگر دیکھا جائے, طائف میں پتھر مارے گئے. امام حسین کی مصیبت کو دیکھے, کربلا کے اندر کتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈالا گیا, لیکن صبر کو نہیں چھوڑا. اور صبر والا ہی کامیاب ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں, تکلیف میں, بیماری میں ڈال دیتا ہے. بس اگر وہ صبر کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے, تو اللہ, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا, کہ مصیبت کے بغیر آپ حق پر نہیں رہیں گے. اگر آپ کی راہ میں مصائب نہیں, مشکلات نہیں, تو وہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر ابھی اللہ کا کرم نہیں ہوا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر صبر ایک مرد ہوتا تو وہ کریم سخی ہوتا. اگر اس کو شکل و صورت دے دی جاتی اس صبر کو, اور وہ سخی مرد ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یا محبت کا معاملہ کرتے ہیں تو اس پر مصائب و آفات ڈالی جاتی ہیں. اور جب وہ دعا کے لیے پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں, اے اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے. وہ بار بار یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک و سعدیک, یعنی میرے بندے تیری آواز میں نے سن لی ہے, میں حاضر ہوں, تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھ کو عطا کر دوں گا. مصیبت میں دعا کا مانگنا, کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. میرا کریم رب ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے, روک بھی لیتا ہے. بچہ چھوٹا کھیل رہا ہو, اگر اس کے ہاتھ میں چھری آ جائے, ماں دوڑتی ہے فوراً اس سے چھین لیتی ہے, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے چھری چھین لی, کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ یہ چھری اس کے ہاتھ کو کاٹ سکتی ہے, اس کے حلق کو کاٹ سکتی ہے. ماں سمجھتی ہے یہ چھری اس کے لیے نقصان دہ ہے, حتیٰ کہ بچہ روتا رہتا ہے, ماں اسے چھین لیتی ہے کیونکہ اس کو ضرر دے سکتی ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کی محبت کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. دنیا کی ہر محبت غرض والی ہے, اللہ کی محبت میں غرض نہیں. اللہ سے محبت کرو اللہ عطا کرے گا, اللہ سے اور محبت کرو اللہ اور عطا کرے گا, اللہ سے اور محبت کرو اللہ اور عطا کرے گا, حتیٰ کہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. فرشتوں میں اعلان کر دے گا, اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو, یہ بندہ مجھے پکارتا رہا مصیبت میں, تکلیف میں مجھے آوازیں لگاتا رہا, تم گواہ رہو میں نے اسے محبوب بنا لیا ہے. پوری جنت میں, پوری دنیا کے اندر اعلان کر دو یہ بندہ میرا محبوب ہے. اس سے بڑی کیا چیز چاہیے, اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے نہیں ہے. میرے دوستو, میں نے اپنی تعلیم میں پڑھا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں سے ہیں. میری ابتدا ان چیزوں سے ہوئی تھی جب مرشد کریم نے یہ کہا تھا 3 چیزیں.
کہ اس کے لیے تم نے تیار رہنا ہے، 3 چیزیں تیرے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، محبت الہی کی بات ہو رہی ہے، یہ 3 چیزیں جس کو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 فقر و فاقہ، رات کو سوئے صبح کے لیے ناشتے کے لیے آٹا ہی نہیں ہے، دودھ ہی نہیں ہے، چینی پتی ہی نہیں ہے، چاول ہی نہیں ہے، یہ ہے فقر و فاقہ۔ عید آ گئی، کپڑے سلانے کے لیے چیز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی بیماری تکلیف آ گئی، پیسہ نہیں ہے۔ فقر و فاقہ جس نے، اس جگہ پر میں اسے ایک اور چیز کے ساتھ انڈوز کر رہا ہوں، جس نے فقر و فاقہ کے اندر، غربت کے اندر، جیب میں کچھ بھی نہیں، جس بندے نے صرف اپنے اندر یہ بات رکھی کہ میرے اوپر غربت ہے، میرے کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اور اس نے سوال نہ کیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسے بلا کے جنت میں داخل کریں گے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے فقر و فاقہ دیا تھا، میں نے تجھے غربت دی تھی، تو اتنا غیور تھا، تو نے کسی کے سامنے اس بھید کو نہیں کھولا، تو نے پردہ ڈالا، میری طرف سے ملنے والی غربت اور فقر و فاقہ پہ تم نے پردہ ڈالا، آج پردے ہٹا دیے، جا بغیر تیرے حساب و کتاب کے تجھے جنت میں نے عطا کر دی ہے۔ ہم پہ غربت آتی ہے نا، ہم نہ جانے کہاں سے کہاں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، گر جاتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، نہیں پیٹ بھرنا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے کسی مخلوق کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ ساری مخلوق کو دے رہا ہے، اور ہم مصیبت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دلوں سے گزر جاتی ہے۔ تو 3 چیزیں جس کے پاس ہیں اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 فقر و فاقہ، نمبر 2 بیماریاں، نمبر 3 صبر۔ یہ 3 چیزیں کیا میرے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں؟ اگر نہیں تو ان کو حاصل کیجئے۔ دعوی محبت اور صبر جو ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے فرمایا، جو شخص محبت الہی کا دعویٰ کرے، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور دعویٰ کرے، مصیبت کے وقت چلائے، شور ڈالے، تو بختیار کاکی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ محبت میں کامل و اکمل نہیں بلکہ وہ جھوٹا ہے۔ لوگوں کے سامنے روتا ہے، اپنے اویلیاں ڈال دیتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں سے جن کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، ایک اللہ والے کے لیے ان 4 چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ نمبر 1 جان، نمبر 2 مال، نمبر 3 اولاد، نمبر 4 عزت۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جان، مال، اولاد اور عزت، یہ انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے یا سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں پر مصائب بھیجتے ہیں۔ اس کی جان پر بھی مصیبت آتی ہے، اس کے مال پر بھی مصیبت آتی ہے، اس کی اولاد پر بھی مصیبت آتی ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ اور اگر مصائب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے، اور اس کو محبوب بندوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے، اور اعلان کر دیتا ہے، اے زمین و آسمان کی ہر چیز تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے ان 4 چیزوں پہ صبر اختیار کیا ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی ایک موقع پر تھے، لوگ آپ سے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں۔ جب فرمایا کہ لوگ آپ سے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں، اور میں آپ سے آپ کی بلاؤں اور آزمائشوں کی وجہ سے صبر کرتا ہوں، یعنی لوگ زیادہ تر کس سے کرتے ہیں؟ مصیبت، جو مالدار ہے اس سے لوگ تعلقات پیدا کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس مصیبت ہے، جس کے پاس تکلیف ہے، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ اس سے مال ملے گا یا وہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن پہ آزمائشیں گری ہوئی ہیں،
مفلوج پڑے ہوئے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، غربت والے ہیں، غریبوں کے پاس میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں زمین کے اوپر۔ امیروں کی دوستی سے غریب کے ساتھ مٹی پہ بیٹھنا ایسے ہے کہ جیسے تو عرش الہی پہ بیٹھا ہے۔ کبھی غریبوں کے ساتھ مٹی پہ بیٹھ کے دیکھ کیا لذت ملتی ہے۔ کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے دو نوالے تو کھا، تجھے پتا چلے۔ کسی پرانے کپڑے والے کے ساتھ اچھے طریقے سے مسافہ کر کے تو دیکھ تجھے کیا ملے۔ کسی جو ہے مزدور جس کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہو اسے سینے سے لگا کر دیکھ تیرے دل کی راحت کس طرح تجھے ملتی ہے، تجھے چین کیسے ملتا ہے۔ اور امیروں کے ساتھ بیٹھنے والوں ذرا غریبوں کی جھوپڑی میں جا کے بیٹھ کے تو دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے۔ خدا ملتا ہے۔ غربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ جو ہے خدا کی مدد ہے، یتیموں کے ساتھ خدا کی مدد ہے۔ جب بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے نیچے آئے ہوئے سارے بالوں کی تعداد جتنے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ مصیبت زدہ لوگوں کے پاس جائیں جو غربت کے اندر ہیں، فقر و فاقہ کے اندر ہیں، ان کے پاس جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت مزہ آئے گا، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ سے سچی دوستی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی سچی دوستی کی علامت کیا ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں بندے کی اللہ سے سچی دوستی یہ ہے جو کچھ دوست کی جانب سے پہنچے اس کو نعمت سمجھے، جو دوست اس کو دے اسے نعمت سمجھے۔ اس بہانے سے دوست نے اس کو یاد تو کیا، بیماری دے کے یاد کیا، غربت دے کے یاد کیا، کوئی ایک دن رات کے کھانے کے لیے چیز نہیں، اللہ نے اسے یاد کیا۔ چنانچہ رابعہ بصری پر جس روز بلا نازل ہوتی، حضرت رابعہ بصری کا بہت بڑا مقام ہے ولایت میں، عورتوں کے ولایت کے اندر ایک مقام ہے، جس روز آپ پر مصیبت نازل ہوتی وہ خوشی منایا کرتی، اور جس روز بلا نہ ان پہ نازل ہوتی، کوئی غم نہ آتا تو وہ بہت رویا کرتی تھی اور پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ اس کو کرنا چاہیے جو دوست کی مصیبت آنے پر صبر اختیار کرے، کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے، دوست کی مصیبت دوست کے واسطے ہے۔ غربت اگر تو برداشت کرتا ہے تو یہ اللہ کے واسطے ہے، بیماری کو تو برداشت کرتا ہے تو یہ اللہ کے واسطے ہے، یہ تیری نجات کا راستہ ہے صبر۔ میرے دوستو، ہم مصیبت کے اندر رب کو بھول جاتے ہیں۔ راہ سلوک میں جو محبت الہی چاہتا ہے، راہ سلوک کے مسافروں، راہ سلوک کے مریدوں، اللہ کی محبت کو چاہنے والوں، بس آج سے یہ عہد و پیما کر لو کہ ہم نے ہر مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے، اور مصیبت میں بھی اور خوشحالی میں بھی صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مصیبت میں ہم نے شور شرابہ نہیں کرنا، لوگوں کو نہیں بتانا، صرف ہم نے اپنے مولا کے طرف دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تمہیں محبت مل جائے گی۔ صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو پانے کے ہیں، اپنی جان کو، نفس کو، اپنی جان کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے غصہ کو، اپنے جبر کو، اپنے ظلم کو، اپنی طاقت کو، اپنے مال، دولت، علم اور عہدے کی طاقت کو دبا لینے کا نام صبر ہے۔ غصے کو دبا لینے کا نام صبر ہے۔ غصہ آیا گالی نکال دی، کون سا صبر ہے؟ پھر کو میں صبر کرتا ہوں۔ غصہ آیا اگلے کا گریبان پکڑ لیا، غصہ آیا اگلے کو چانٹا مار دیا، غصہ آیا اگلے کو گولی مار کے فائر کر کے قتل کر دیا، غصہ آیا بیوی کو طلاق دے دی، غصہ آیا بچوں کو زمین سے آگ کر دیا۔ یہ کون سا صبر ہے؟ نا، بالکل نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ طلاق نہیں دینی، بچوں کو آگ نامہ نہیں دینا، بچوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، ہمسایوں کو چانٹے نہیں مارنے، غریبوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اگر یہ کرو گے تو پھر صبر نہیں ہوگا۔ اس کے میں نے مفہوم میں یہ بتا دیا، نفس کو روکنے اور قابو کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اصلاحی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روک لیا جائے، یہ صبر ہے۔ یہ نہیں کہ ایک امیر کو دیکھ کے کہیں کہ میں بھی ڈاکہ ڈال کے امیر ہو جاؤں، یہ نہیں ہے کسی کو گاڑی پہ دیکھ کے کہیں کہ میں سے گاڑی چھین کے امیر ہو جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جس نے ناجائز خواہشوں کے اوپر کنٹرول کر لیا، یہ بھی صبر ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں
صبر کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، مختلف شعبے ہیں صبر کے. جس طرح آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہے، یہ ایکڈیمک بلاک ہے، یہ فلانا بلاک ہے. اس کے 3 شعبے ہیں. یہ ضروری ہے، سالکان طریقت غور سے سنو. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں. نمبر 1، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روک لینا. یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی تربیت اس کو ملنی چاہیے اور اسے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے ان 3 چیزوں کو سیکھنے کے لیے. نمبر 1، اپنے نفس کو حرام ناجائز چیزوں سے روک دینا. نمبر 2، اپنے آپ کو طاعت و عبادات کے پابندی پر مجبور کرنا. نمبر 3، مصائب و آفات پر صبر کرنا. اب اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور نمبر 2، اپنے معاملات عبادات کی پابندی پر اپنی جان کو مجبور کرنا. یعنی آپ صبح جب اٹھنا چاہتے ہیں سردیوں میں تو نفس کہتا ہے نہیں بہت سردی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اٹھنا نہیں، چھوڑ، بستر میں ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، نماز پڑھ لوں گا. نہ، اب اس وقت جب تمہیں یہ کہے کہ نہیں بڑی سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بارش لگی ہوئی ہے، آندھی چل رہی ہے، جسم تمہارا بڑا گرم بستر کے اندر ہے، اس وقت جس نے اس چادر کو اپنے لحاف کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا، اسی وقت اللہ کی 70,000 نعمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. بس دیکھ لیں، سمجھ نہیں لگتی کہ وہ نعمتیں ہیں کیا جو قیامت والے دن میدان حشر میں دی جائیں گی کہ اس نے گرم بچھونے کو چھوڑا، اس نے مصیبت کے وقت صبر کیا، اس نے عشاء کی نماز تھکا ہوا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، یہ رات تھکا ہوا تھا، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا. اس کا آج حساب و کتاب نہیں ہے. یہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے. صبر سیکھنا پڑتا ہے. 40 سال لوگوں نے مرشد کی جوتیاں اٹھائیں، صبر سیکھ رہے ہیں. ایک بندے نے 80 سال صرف جو ہے نا اللہ کا نام سیکھا. جب سیکھ کے واپس بستی میں مرشد نے کامل و اکمل کر کے بھیجا، انہوں نے کہا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ کہتا ہے 80 سال اللہ کا نام سیکھتا رہا ہوں. آج تو کہتے ہیں 2 دن مرید ہوں، تیسرے دن ولایت مل جائے. نا، یہ راستہ بڑا محبت والا راستہ ہے. اس کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات، ایک ایک ساتھ سکون ہی سکون ہے. اس راہ میں چل کے تو دیکھ، اپنے آپ کو بیچ دے اس راہ میں. اور تیسری چیز ہے مصائب و آلات کے وقت، مصیبت کے وقت جو ہے قائم اور دائم رہ جانا. اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ موضوع آگے چلے گا.